أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ترجمہ دیکھیے. قل اللہم مالک الملک. اے نبی آپ یہ کہیے اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، مالک الملک، آپ بادشاہت کے بعد آپ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں. تؤتی الملک من تشاء، آپ بادشاہت جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ جس سے چاہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء، اور آپ جسے چاہیں عزت دیتے ہیں. وتذل من تشاء، اور آپ جسے چاہیں ذلیل کر دیتے ہیں. بیدک الخیر، آپ ہی کے قبضے میں ساری بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. وتولج النہار فی اللیل، اور آپ دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. وتخرج الحی من المیت، اور آپ زندہ چیز کو نکالتے ہیں مردہ سے. وتخرج المیت من الحی، اور مردہ چیز نکالتے ہیں زندہ سے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ جسے چاہیں بغیر حساب کتاب کے روزی دیتے ہیں. یہ دو آیتیں دعا بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہیں، اللہ کی تعریف بھی ہیں، اور دنیا کے نظام کا خلاصہ بھی ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو نجران کے یہودی عیسائی آئے تھے اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو کی تھی، تو سورت کے ابتدا میں یہاں تک کا جو مضمون ہے وہ یہودیوں سے متعلق تھا. اس کے بعد جو گزشتہ درس ہوا ہے یہاں تک کا جو مضمون تھا وہ عیسائیوں سے متعلق تھا، اور جو گزشتہ جو درس ہوا ہے اس میں مضمون یہودیوں سے متعلق تھا، جس میں یہودیوں کا انبیاء کا قتل کرنا، اور انبیاء کے قتل پر جن لوگوں نے ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کی ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا تھا. اور ان کو یہ زعم تھا کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ بہت تھوڑی مدت آگ میں رکھے گا اگر رکھنا ہو، اس لیے کہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جیسے قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب برابر کر دے گا۔ جس نے جو عمل نیک کیا ہو اس کو اس کا اجر پورا ملے گا، اور کسی نے اگر گناہ کیا ہو تو اس کو اس کی سزا بھی اسی گناہ کے بقدر ملے گی۔ یہاں تک یہ مضمون مکمل ہوا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی آخرت میں قدرت کا تذکرہ تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، آخرت میں اللہ تعالیٰ جسے چاہیں معاف کر دیں، جسے چاہیں سزا دیں، تو اختیار اللہ کو اختیار ہے آخرت کے معاملات پر۔ تو اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اختیار ہے دنیا کے نظام پر بھی۔ آخرت کا اختیار تو اوپر کی آیتوں میں آ گیا، اب نیچے دنیا کا اختیار اور دنیا کی قدرت کو اللہ کی بیان کیا جاتا ہے۔ اس آیت کو قرآن کریم کی اہم ترین آیتوں میں شمار کیا گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ نماز کے بعد اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور اس سے پہلے والے صفحے پر شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور پھر یہ دو آیتیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک اور یہ تولج اللیل فی النہار، اگر یہ کوئی 5 آیتوں کا اہتمام کرے، سورہ فاتحہ کے علاوہ 4 آیتوں کو اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت الفردوس عطا کرتے ہیں، اور روزانہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 رحمتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک رحمت مغفرت بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ آیتیں بڑی اہم ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، تو حضور نے پوچھا حضرت معاذ کے بارے میں کہ معاذ آج نماز جمعہ میں کیوں نہیں آئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ شاید ان کا کوئی معاملہ رہا ہوگا۔ تو پھر شام کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے ملاقات ہوئی، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم جمعہ میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جمعہ کی نماز صرف مسجد نبوی میں ہوتی تھی، یا پھر دوسرا جو علاقہ تھا قباء کا وہاں ہوتی تھی، اور مدینہ شہر کے اندر بس ایک ہی جگہ نماز جمعہ ہوتی تھی مسجد نبوی میں۔ اور یہ طریقہ بھی ہے کہ چھوٹی بستیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب مل کر کے ایک بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں۔ پہلے زمانے میں المسجد الجامع کے نام سے شہر کی ایک بڑی مسجد بنائی جاتی تھی، جامع مسجد، اور پھر اسی جامع مسجد میں سارا شہر نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد بھی اسی نوعیت کی ہے، اور ہمارے اپنے شہر کی جو جامع مسجد ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے کہ وہاں بھی جمعہ کے لیے لوگ پورے شہر سے جمع ہوتے تھے۔ لیکن اب بعد میں چونکہ شہر میں بھی وسعت پیدا ہوئی، مسجدوں میں بھی اضافہ ہوا، تو ہم نے اسلام کا وہ سب سے خوبصورت اصول توڑ دیا کہ ہر چھوٹی مسجد والا بھی اپنی مسجد میں جمعہ قائم کرنے لگا ہے۔ اس سے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی طاقت نظر آتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک شہر میں 50 مسجدیں ہیں اور 50 مسجدوں میں 50 جمعے ہوں، تو ہر مسجد میں 100 آدمی 150 آدمی سے زیادہ ہو نہیں سکتے، اور اگر انہی 50 مسجدوں کو محدود کر کے 10 مسجدوں میں جمعہ کیا جائے تو ان 50 مسجدوں کے مصلی 10 مسجدوں میں جمع ہوں تو پھر وہ 150 جا کر کے تقریباً 1,000 2,000 لوگ ایک مسجد میں نماز کے لیے جمع ہوں گے، تو دیکھنے والوں پر بھی مسلمانوں کی ایک ہیبت طاری ہوگی اور ان کا ایک رعب چھا جائے گا۔ یہ اسلام کا حکم بھی ہے، لیکن اب چونکہ ان احکام کے بیان کرنے پر بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور عمل کی دعوت دینے پر تو اور زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو اطلاع کے لیے سنا دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم جمعہ میں کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جمعہ پڑھنے کے لیے نکلا تو تھا گھر سے، راستے میں مجھے ایک یہودی نے پکڑ لیا جس یہودی کا مجھ پر قرض ہے،
قرض کا مطالبہ کرنے لگا اور اس نے مجھے روک لیا، کہنے لگا کہ جب تک تم میرا قرض نہیں دو گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ تو یہودی شروع سے، جب سے دنیا کا نظام چلا ہے تب سے دنیا یہودیت کو جب سے موقع ملا حکومتوں میں دخل اندازی کا، تو یہودیوں نے ہمیشہ لوگوں کو مقروض کر کے ان پر حکومت کی ہے۔ جو دنیا کا بینکنگ سسٹم ہے یہ سارا کا سارا یہودیوں کی سوچ ہے، دماغ ہے۔ آدمی گھر بیٹھا ہے اچھا خاصا، اس کو فون آتا ہے کہ آپ کو لون کی ضرورت ہے، اچھا خاصا بیٹھا تھا، اسے نہ قرض کی ضرورت ہے نہ اسے کوئی پریشانی ہے، لیکن اب سوال ایسے انداز میں اور اتنے اچھے لالچی جملوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اچھا بھلا عقل مند آدمی بھی لینا چاہتا ہے کہ بھئی ہاں اچھی چیز ہے، چلو کچھ تو کام آئے گا۔ اور ایک مرتبہ جب اس چکر میں پھنس جاتا ہے تو پھر اب ایک قرض کی ادائیگی کے لیے دوسرا قرض لیا جاتا ہے، دوسرے کی ادائیگی کے لیے تیسرا لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ پورے کا پورا قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سونا چاندی دنیا کے اندر جو مال ہے، جس کو آپ ہم مال کہہ سکتے ہیں، وہ حقیقت میں سونے اور چاندی کو ہی مال کہا گیا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ جیسے ان الذین یکنزون الذهب والفضة، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، کیا مطلب اس کا کہ اصل جمع کی جانے والی چیز سونا اور چاندی ہوتی ہے۔ تو سونے اور چاندی کو مسلمان پہلے سے بھی، حکمران ہو یا عوام ہو، وہ مال سمجھتی تھی۔ درہم اور دینار جو ہوتے تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے سکے ہی ہوتے تھے۔ دینار چاندی سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی دنیا میں جمہوریت شروع ہوئی اور دنیا مغربی نظریے کو قبول کر کے اپنی حکومتیں چلانے لگی، تو اب یہاں سے سونے اور چاندی کو وصول کرنے کے لیے منظم پلان بنایا گیا۔ وہ کیا کہ سونا اور چاندی ہمیں دے دو، اس کے بدلے میں ہم سے رقم لے لو۔ اب رقم کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں جس کا ایک ملک میں چلن ہو تو اگلے ملک والے اس کو قبول نہیں کرتے، ایک ملک کا کاغذ دوسرے ملک میں قابل اعتبار نہیں مانا جاتا۔ تو اصل جو کرنسی تھی وہ سونا اور چاندی تھی، لیکن یہودیوں نے، عالمی برادری نے پوری دنیا سے سونے اور چاندی کو وصول کر کے دنیا والوں کے ہاتھ میں کاغذ کے ٹکڑے پکڑا دیے۔ یہ رسیدیں ہوتی ہیں۔ اب کاغذ کے ٹکڑے بھی وصول کر لیے گئے، پلاسٹک کے کارڈ دے دیے گئے۔ اب پلاسٹک کے کارڈ بھی وصول کر لیے گئے، موبائل کے اندر ایک غیر محسوس طریقے سے ایک اپلیکیشن دے دیا گیا۔ تو گویا کہ اصل جو ہمارا سرمایہ تھا سونے اور چاندی کی شکل میں، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا۔ مالدار ہونے کا تصور جو زکوٰۃ کا ہے وہ آج بھی سونے اور چاندی ہی پر موقوف ہے۔ حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا نصاب جس چیز سے تولا جائے گا وہ بھی سونا اور چاندی ہی ہے۔ مہر کو جو ناپا جائے گا وہ بھی سونا اور چاندی ہی ہے۔ تو سونے اور چاندی کو اصل قیمت مانا گیا ہے اسلام کی نگاہ میں، لیکن آج دنیا یہودیت نے اس کی حیثیت کو ختم کر کے کاغذ کے کچھ ٹکڑے پہنچا دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کتنا قرض ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ 40 اوقیہ چاندی ہے۔ 40 اوقیہ بہت معمولی قیمت ہوتی ہے۔ اب 40 اوقیہ چاندی کے لیے یہودی نے مجھے راستہ روک کر کے پکڑ لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاؤں کہ اگر وہ دعا تم پابندی سے پڑھنے لگو تو پہاڑ جتنا قرض ہو تب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سکھائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم کو یہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔
جو دعائیں 2 آیتیں ہم کو پہلے سے یاد ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں کوئی فضیلت سناؤ نا تو ہمارے کان نہیں کھڑے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہم کو آتا ہے۔ کوئی نئی چیز اگر بولو تو فوراً توجہ لگتی ہے کہ شاید اس میں زیادہ پاور ہوگا۔ نہیں، دیکھیے آیتوں میں طاقت سب میں برابر ہے، اثر سب میں برابر ہے، پڑھنے والے کا عقیدہ اس کے پیچھے کام کرتا ہے۔ ہم جب ان آیتوں کو پڑھیں گے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو ان آیتوں کے پڑھنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے حضور کا یہ وعدہ ہے، حضور کا یہ وعدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر پہاڑ جتنا قرض بھی تمہارے سر پر ہو تو مرنے سے پہلے ادا ہو جائے گا۔ تو اب یقین ہونا چاہیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر، اور اس کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے بارے میں تو علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی اگر ناجائز رشتوں میں ملوث ہو، ناجائز رشتوں میں، ناجائز تعلقات میں گرفتار ہو، تو اس آدمی کو بھی اس دعا سے کام فائدہ ہوگا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے سے اتنا مطمئن کر دے کہ مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج مت بنا، مجھے غنی بنا دے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو اس آیت کے، ان آیتوں کے پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ کی مدد ایسے غیب سے آئی کہ اسی سال میرا سارا قرض اتر چکا تھا۔ یقین تھا ان حضرات کو، پڑھتے تھے یقین سے۔ تو اب آگے دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ قرآن مقدس کی مختلف آیتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ جو ایک مشہور قول ہے آیت الکرسی میں، ایک مشہور قول ہے قل اللہم مالک الملک میں، ایک مشہور قول ہے سورہ حشر کی آخری آیتوں میں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ان آیتوں کے ورد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم بھی ہماری دعا میں اور ذکر میں آ جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اسم اعظم کی برکت سے جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ اسم اعظم کی برکت سے جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے جو دعا سکھائی تھی، اس میں ایک جملہ یہ آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک باسمک الاعظم، اے اللہ میں آپ کے اس اسم اعظم کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ اسم اعظم پھر دنیا و جہان کے تمام چیزوں پر بھاری ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان آیتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، یاد ہونا چاہیے ہم سب کو۔ اور یہ آیتیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے منزل کے اندر بھی جمع کر دی ہیں۔ جو منزل پڑھی جاتی ہے صبح شام 33 آیتوں والی، ان میں بھی یہ آیتیں داخل کر دی گئی ہیں۔ تو ان کو ہر مومن کو یاد کر لینا چاہیے۔ اب آئیے اصل تفسیر کی طرف۔ یہ تو فضیلتیں تھیں ان آیتوں کی۔ یہ آیتیں نازل کب ہوئیں؟ آج اتفاق سے جمعہ کے موقع پر بھی اس کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق میں تھے، وہاں آپ اور آپ کے صحابہ غنیم کے مقام پر خندق کھودنے کے لیے پہنچے۔ 10 صحابہ کی جماعت آپ نے بنائی، ایک جماعت کے ذمے 10 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی گئی، یعنی 10 افراد کی جماعت 40 ہاتھ، 10 نہیں 40 ہاتھ خندق کھودے گی لمبائی میں، 40 ہاتھ خندق کی کھدائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جماعت کے شریک تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی جاری تھی اور وقت تنگ تھا، تو لوگوں کو اپنی ذاتی ضروریات کا بھی خیال نہیں ہو رہا تھا، اور مدینے سے باہر کا علاقہ تھا، جبل سلا کے دامن میں۔ تو اب ایسی صورت میں ہم لوگ طاقت کے ساتھ کام میں مشغول تھے۔ ایک حصہ خندق کا ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑا، اس لیے کہ جو چٹان نکل پڑی تھی اس پر کدال مارنے والوں کے ہاتھوں میں جھنجھناہٹ ہوتی تھی، کدال کا کچھ اثر اس پہاڑ، اس چٹان پر نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ پہاڑ کا دامن تھا،
تو پہاڑ کے دامن سے خندق کو کھودا گیا تھا اس انداز میں، تو یہ مدینہ شہر تھا تو اس طرح خندق کھودی گئی، تو یہ جو حصہ تھا یہاں ایک ایسی چٹان اندر سے آ گئی تھی کہ اس کو ہاتھوں سے توڑنا ممکن نہیں تھا، مشکل تھا، تو حضور کو اطلاع دی گئی۔ حضور تشریف لائے، حضرت سلمان کے ہاتھ میں کدال تھی، آپ نے کدال اٹھائی اور زور سے اللہ اکبر کہہ کر کدال پر آپ نے پتھر پر آپ نے ضرب لگائی، تو ایسی روشنی پھوٹی کہ پورا مدینہ شہر روشن ہو گیا۔ آپ نے آواز لگائی اللہ اکبر، صحابہ نے بلند آواز سے اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حیرہ شہر کے محلات نظر آئے۔ بصرہ، حیرہ یہ فارس کے اندر ایک جگہ ہے جو آج کا ایران ہے۔ آپ نے دوسری کدال لگائی، روشنی پھوٹی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رومیوں کے سرخ محلات نظر آئے۔ تیسری کدال آپ نے چلائی تو اس میں آپ نے روشنی دیکھی اور فرمایا کہ صنعاء یمن کے محلات مجھے نظر آئے، اور جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ آپ کی امت بہت جلد ان تینوں علاقوں کو فتح کر لے گی۔ جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو جو منافقین تھے مدینے کے وہ بھی، اور جو مشرکین مقابلے پر آئے تھے وہ بھی سن کر کے مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ ان کو اپنے مدینے میں کھانا میسر نہیں، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں بصرہ، عراق اور ایران کے فتح کرنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، لیکن صحابہ بہرحال بے چین تھے کہ اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے نبی وعدہ تو ہم نے آپ سے کر لیا کہ آپ کو ایران بھی ملے گا، روم بھی ملے گا، یمن بھی ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کی امت کو دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، جس انداز میں جس قربانیوں کے ساتھ اس وقت امت میدان میں ڈٹی رہے، اور دوسرے دعا سے اللہ کی مدد حاصل کرتی رہے۔ دعا کیسی ہو، یہاں وہ دعا سکھائی گئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اے نبی آپ یہ کہتے رہیے اللہم، یہ اللہم دعائیہ جملہ ہے، ندائیہ جملہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ اے ہمارے اللہ، اے اللہ، یا رب ایک آتا ہے، ربنا ایک آتا ہے، یا ربی ایک آتا ہے، تو یہ جو ربنا ہے اللہم بھی یہی ہے۔ وہاں اللہ کی صفت ربوبیت کو آواز دی جاتی ہے، یہاں اللہ کی صفت الوہیت کو آواز دی گئی، الہ ہونے کو پکارا جا رہا ہے، اے ہمارے الہ، اے ہمارے اللہ، اور وہاں اے ہمارے رب، بس یہی فرق ہے اللہم میں اور ربنا میں۔ دعاؤں میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے کبھی آپ دیکھیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا کہہ دیا جاتا ہے، آیت قرآنی میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے، وہاں تو جو لکھا ہوا ہے، جو دعا جیسی منقول ہے اس کو ایسے ہی لکھنا بھی چاہیے، ایسے ہی پڑھنا بھی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کا معاملہ کیا۔ اب جب یہ آیت قرآنی بنا کر پڑھیں گے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چونکہ قرآن میں یہی الفاظ ہیں، اور اگر اس کو دعا میں کنورٹ کرتے ہیں تو پھر اب یہاں گنجائش نکلتی ہے رب ارحمہما کما ربیانا صغارا، صغیر کی جمع صغار، رب اور ربیانی کے بجائے ربیانا، تو یہ دعا کے فارمیٹ میں جب آپ جائیں گے تو پھر وہاں ربیانا صغارا کی گنجائش ہے۔ قرآن کی آیت جب پڑھیں گے تو ربیانی صغیرہ پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی دعا آتی ہے، بہت سی دعائیں ہیں جہاں الفاظ بدل دیے جاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کو دعا کے الفاظ میں بدلنا چاہیں، سارے مجموعے کو اس میں شریک کرنا چاہیں تو اب دعا ہوگی، اب دعا بنے گی وہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ تو یہ قرآن کی آیت اگر سمجھ کر پڑھ رہے ہوں تو انی کنتو پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، اور اگر دعا کے پیرائے میں پڑھ رہے ہوں تو انا کنا پڑھنے کی گنجائش ہے، ضروری وہاں بھی نہیں ہے۔ مگر اب چونکہ مجموعہ پیچھے بیٹھا ہے تو وہ بھی دعا میں شریک ہو جائے، اس لیے
دعا کروانے والے کبھی کبھار اس طرح کے صیغے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اللہم، اے ہمارے اللہ، مالک الملک، اے بادشاہت کے بادشاہ، ملکوں کے بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ۔ مالک کا ایک معنی آتا ہے بادشاہ، ایک معنی آتا ہے ملکیت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں، زمین اسی کی، آسمان اسی کا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کس ملک میں کس کو حکومت پر بٹھانا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی اس صفت کو آواز دی جا رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں، جتنے صفات ہیں، 99 مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ان ناموں کی تاثیر یہ ہے کہ آپ اللہ کے جس نام کو آواز دیں گے اللہ کی وہ صفت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ یا رازق اگر پکاریں گے تو صفت رزق متوجہ ہوگی، یا سلام اگر پکاریں گے تو صفت سلامتی والی صفت متوجہ ہوگی۔ اس لیے بیماروں کو کہا جاتا ہے کہ تم یا سلام پڑھتے رہو، یا سلام پڑھتے رہو۔ میاں بیوی میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، یا ودود پڑھوایا جاتا ہے کہ محبت کرنے والے، اے محبت پیدا کرنے والے اللہ۔ تو اللہ کی صفت مودت جب متوجہ ہوگی تو دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور ہمارے حضرت دعوت برکاتہم سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ہم نے بھی پوچھا کہ حضرت بہت سے لوگ دعا مانگ لیتے ہیں، وظیفہ پوچھ لیتے ہیں، ہمیں تو عملیات کا پتہ نہیں ہے، کیا دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک اللہ کا نام دے دو، وہی ان سب کے لیے کارآمد ہوگا۔ فرمایا کہ یا لطیف، لطیف کہتے ہیں نرم مزاج کو۔ اللہ تعالیٰ اگر بندے کے ساتھ نرمی کرنے پر آ جائے تو بیمار کی بیماری بھی ختم، مقروض کے قرضے بھی ختم، پریشان حال کی پریشانیاں بھی ختم، ناکام آدمی کامیابی کے راستے پر چلے گا۔ تو ایک صفت اللہ کی ایسی ہے کہ اس میں تمام صفات جامع ہو جاتی ہیں، اور ایک صفت کے بار بار پکارنے سے اللہ کی وہ صفت متوجہ ہوتی ہے، اور یہ وہ صفت ہے نرمی والی کہ ہر معاملے میں ہمیں اس صفت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھوکا ہے اللہ سے نرمی کی امید کرتا ہے کہ مولا میرے ساتھ نرم معاملہ فرمائیے، تو دنیا میں بھی نرمی ہوگی، آخرت میں بھی نرمی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یا لطیف کا وظیفہ دے دیا کرو۔ تو میں آپ سب کو کہہ دیتا ہوں کہ کوئی معاملہ پھنس رہا ہو تو یا لطیف پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ سارے معاملات آسانی سے حل ہوں گے۔ بلکہ تجارت کرنے والوں کو تو عاملین لکھ کر دیتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ تجارت کرنے والے اپنے کاؤنٹر میں پیسوں کی ڈبے میں رکھتے ہیں چٹھی لکھ کر کے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، حالانکہ وہ پڑھنا ہے، رکھنا نہیں ہے۔ پڑھ رکھیں گے تو کون پڑھے گا؟ پیسے تھوڑے ہی پڑھیں گے، پڑھنا تو خود آدمی کو ہے تو وہ پڑھے۔ تو رکھتے اس لیے ہیں کہ یاد آ جائے، تو کوئی بات نہیں، یاد دہانی کے لیے رکھا جائے، لیکن رکھنا اس لیے کہ رکھیں گے تو پیسے آئیں گے۔ دیمک تو آ سکتی ہے، پیسے نہیں آ سکتے، پڑھنا پڑے گا۔ قرآن گھر میں رکھے رہنے سے تلاوت کا ثواب تھوڑے ہی ملے گا، آدمی کو تو پڑھنا چاہیے تبھی ہوگا۔ تو اب دیکھیے یہاں اللہ کی صفت ملوکیت، اللہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی دعا میں دعوت برکاتہم ایک جملہ بڑا پیارا کہتے ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے تنہا اللہ، تنہا مالک۔ تو یہ تنہا مالک یہی ہے، اللہ ہی حقیقی مالک ہے پوری کائنات کا، پوری دنیا کا۔ اب فرماتے ہیں مالک الملک، ملک دنیا کو سمجھیے، مالک اس کے بادشاہ کو اور اس کے حقیقی ملکیت جس کو ثابت ہو رہی ہو۔ اے بادشاہت کے بادشاہ، یعنی بادشاہت خود اللہ کی ماتحت ہے، اللہ اس کا بھی مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے پوری دنیا کا قاعدہ ضابطہ آ گیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح،
فرعون، حامان، شداد، یہ سب بڑے بڑے نام تھے۔ دنیا میں حکمرانی کرنے والوں کی فہرست میں ان کے بڑے نام ہیں۔ نمرود، دنیا کے 4 بڑے بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، بلکہ نمرود تو دنیا کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ وجود میں نہیں آیا تھا، نمرود ہی وہ پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے بادشاہت کا تصور دیا۔ نمرود ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے اپنے آگے سجدہ کرنے کا رواج شروع کیا تھا۔ تو نمرود جیسا بادشاہ بھی پہلے اللہ نے اس کو حکومت دی، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہیں اللہ دے دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہیں اللہ چھین لیں، کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں۔ اب دیکھیے، من تشاء، جسے اللہ چاہیں، اے اللہ آپ جسے چاہیں۔ اوپر ایک جگہ آیا ہے، ایک جگہ اور آتا ہے من یشاء، ان اللہ یرزق بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ من یشاء من تشاء دونوں میں فرق ہے۔ من یشاء کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے اسے بادشاہت دیتا ہے، اور من تشاء کا مطلب ہوتا ہے تو جسے چاہے اسے بادشاہت، یعنی اللہ سے جب بندہ گفتگو کرے گا براہ راست، تو جب کہے گا کہ اللہ آپ جسے چاہیں اسے بادشاہت دیں گے، تو یہ بن گیا من تشاء۔ اے اللہ، اب آپس میں ہم گفتگو کر رہے ہوں، یہ کہیں کہ اللہ جسے چاہے اسے بادشاہت دے، تو وہاں من یشاء۔ یہ اس لیے کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نام رکھا منتشا۔ اب یہ منتشا نام تھوڑے ہے بھائی، اللہ آپ جسے چاہیں، بس یہ نام۔ من یشاء، اللہ جسے دینا چاہیں، نام کو نام کی طرح رکھنا چاہیے۔ منتشا بہت سے آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ اب وہ بیچاری جب بڑی ہوگی تو اس کو بھی تو افسوس ہوگا کہ میں کس گھر میں پیدا ہوگی، جنہوں نے ڈھنگ کا نام تک نہیں رکھا۔ جیسے امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھانجے تھے امام طحاوی۔ تو امام شافعی کے شاگرد ہونے کی وجہ سے شافعی مسلک پر عمل ہوتا تھا، گھر میں کتابیں ساری شافعی مسلک کی تھی۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عالمیت اپنی تعلیم مکمل کی، تو ایک دن اپنے ماموں حضرت مزنی امام مزنی کو دیکھا کہ ان کے سرانے کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رکھی ہوئی۔ تو ماموں سے پوچھا کہ ماموں جان یہ بتاؤ، آپ ہوں اتنے بڑے اور امام شافعی کے ڈائریکٹ شاگرد، آپ امام ابو حنیفہ کی کتاب کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ ارے بھائی، بعض مسائل میں امام شافعی بھی امام ابو حنیفہ ہی کے مسلکوں پر عمل کرتے ہیں، فتووں پر عمل کرتے ہیں، تم خاموش ہو۔ طلبہ ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اب انہوں نے تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے بچپن کا قصہ سن رکھا تھا کہ جب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں، تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت مر جائے، بچہ پیٹ میں ہو، تو حکم یہ ہے کہ پیٹ چیر کر بچے کو نکالا جائے گا۔ بچہ زندہ ہو تربیت ہوگی، اگر بچہ وفات پا جائے تو دفنا دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بچہ تو دنیا میں آنے کے بعد بچہ ہے، ماں مر گئی تو ماں کے ساتھ بچے کو بھی دفنا دیا جائے، امام شافعی کا مسلک ہے۔ تو امام طحاوی بچپن پیٹ میں ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد، انہوں نے دونوں چیزیں دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ بتاتا ہے کہ ماں کا پیٹ چیرا جائے گا، بچے کو نکالا جائے گا، بچہ بچنے کے امکانات ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں چیرا جائے گا، میت کو تکلیف نہیں دینی ہے، بس اس کو بھی دفن کر دیا جائے۔ اب یہ ماموں ہیں، بہن کا انتقال ہوا ہے، بھانجا پیٹ میں ہے، کیا کیا جائے؟ بہت غور و فکر کر کے ماموں امام شافعی کے شاگرد نے امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کیا، بہن کا پیٹ کاٹ کر کے بچے کو نکالا، وہی بچہ امام طحاوی بنا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحقیق شروع کی اور یہ مسئلہ پڑھانے کا موقع آیا، مسجد میں حلقہ لگتا تھا، تو امام طحاوی نے پڑھاتے پڑھاتے جب یہ مسئلے پر پہنچے تو امام ابو حنیفہ کی کتاب منگائی۔ امام شافعی والا مسلک تو معلوم تھا ان کو کہ ماں کے ساتھ بچے کو دفنایا جائے گا، کہا کہ امام صاحب کی کتاب لاؤ۔
جب وہ لائی گئی انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو پیٹ کاٹ کر نکالنے کا حکم ہے، کتاب بند کی، سیدھا ماموں کے پاس گئے، بستر پر تھے، امام مزنی بیمار تھے، کہا کہ ماموں جان میری امی جب بچپن میں مر گئی تھی، میں جب دنیا میں نہیں آیا تھا، تو تم نے امام ابو حنیفہ کے فتوے کے حساب سے مجھے زندہ رکھا؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ اچھا، امام شافعی نے تو مجھے ماں کے ساتھ دفن کرنے کا پورا پلان بنا رکھا تھا، امام ابو حنیفہ نے مجھے بچا لیا، میں ایسے مسلک کی پیروی نہیں کرتا جو مجھے زمین میں دفن کرنے والا ہو، میں تو مسلک احناف پر چلتا ہوں۔ پھر وہ کیا بنے؟ احناف کے بہت بڑے عالم بنے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، ان کی کتاب ہے معانی الآثار، جس کی شرح لکھی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دور حدیث کا جو سال ہوتا ہے آخری سال، جہاں طلباء کو عالم بننے کا سند دی جاتی ہے بننے کی، اس سال بخاری شریف کے ساتھ میں اس کتاب کو لازماً پڑھایا جاتا ہے، اور ان کا لقب ہے بیرسٹر احناف کے۔ امام طحاوی کیا بن گئے بعد میں؟ وہ ہمارے وکیل بن گئے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آئے تو امام ابو جعفر طحاوی کا قول کیا ہے معلوم کرو۔ تو اس طرح سے بچیاں بڑے ہو کر کے بولیں گی کہ میں ان کے خاندان میں پیدا ہو گئی، منتشا نام رکھ دیا ان لوگوں نے میرا، کوئی ڈھنگ کا نام تو رکھ دیتے۔ تو اس لیے 3 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ علماء کی نگرانی میں ہونی چاہیے: شادی، بچوں کا نام، اور میت کی تدفین۔ اس میں علماء ہی کو ذمہ دار بنا کر کے یہ 3 کام کروانے ہوں گے۔ تو بہرحال آگے فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ آپ جسے چاہیں عزت دے اور جسے آپ چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے حکومت کا تذکرہ الگ کیا اور عزت و ذلت کا تذکرہ الگ سے کیا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عزتیں حکومتوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں، عزت الگ چیز ہے اور حکومت الگ چیز ہے۔ کوئی حاکم ہو تو عزت دار ہو ضروری نہیں ہے، کافر بھی حاکم بن سکتا ہے اللہ کے قانون کے اعتبار سے۔ جسے اللہ حکومت دے، مودی کو دے دے تو مودی حکومت میں تو بیٹھ گیا، لیکن عزت اس کو خاک بھی نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ ہمارا بھی مطمع نظر یہ ہو کہ حکومتیں علیحدہ چیز ہیں، اللہ کی عزتیں علیحدہ چیز ہیں۔ ہماری تاریخ اسلام کے اندر بھی بادشاہان وقت اپنی جگہ بادشاہ ہوتے تھے، لیکن جو صوفی بزرگان دین ہوتے تھے ان کا مقام ان بادشاہوں سے بلند ہوتا تھا۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے بہت بڑے بزرگ گزرے، مزاج میں بڑی نزاکت تھی، بہت زیادہ، دہلی میں رہتے تھے۔ ان کے شاگرد تھے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین اورنگزیب۔ تو ایک مرتبہ دونوں بھائی مرزا صاحب کے گھر خانقاہ میں پہنچے، ایک تو اورنگزیب اور ان کا بھائی تھا ایک دارا شکوہ۔ دارا شکوہ اور اورنگزیب دونوں پہنچے، شاہ جہاں کے بیٹے ہیں، بہرحال بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ تو آئے تو خانقاہ میں حضرت کی کٹیا تھی چھوٹی سی جامع مسجد کے پڑوس میں، وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر کے بات چیت شروع کی۔ تو اب دونوں بھائیوں کی وہ تو مشہور ہسٹری ہے کہ بادشاہت کی کرسی کے لیے ان دونوں کا آپس میں شروع سے چلتا تھا کہ میں باپ کے بعد بنوں گا یا میں بنوں گا۔ تو دارا شکوہ نے اورنگزیب کے سامنے بادشاہ سے کہا کہ مجھے حکومت چاہیے، دعا کر دیجئے۔ اورنگزیب نے کچھ نہیں کہا۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ تم وہ میرے جو پانی کا کلیا ہے اس سے ذرا مجھے پانی پلاؤ۔ تو وہ اٹھا دارا شکوہ اور اس نے جا کر کے پانی نکالا اور اس کے بعد اس کا ڈھکن اس سرائی پر رکھ دیا اور لا کر کے پانی پلا دیا۔ پانی پینے کے بعد جب واپس وہ مٹی کا کلیا رکھنے کی بات آئی، جب وہ رکھا تو مرزا صاحب نے اسے سر پکڑ لیا، کہنے لگے کہ ارے اللہ کے بندے، تجھے تو ایک کلیا تک ڈھنگ سے رکھنے نہیں آتا، تو کیا حکومت کرے گا؟ اب یہ حیران کہ میں نے ایسی غلطی کیا کی۔ تو وہ اصل میں جب یہاں سے جب انہوں نے دیکھا تو وہ کلیا تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، مزاج کی نزاکت بتا رہا ہوں۔ ایک بڑھیا تھی، بہت چاہتی تھی حضرت کو، مطلب عقیدت کے اعتبار سے۔ تو آ کر کہا کہ حضرت میں نے آپ کے لیے ایک ہدیہ بھیجنا ہے۔ تو حضرت کہتے تیرا ہدیہ دونوں سلامت رہو، مجھے نہیں چاہیے۔ اصرار کیا، نہیں میں اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے میں نے لحاف بنایا، لحاف گرمی والا، میں نے ہاتھ سے آپ کے لیے لحاف سیا ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ تو زبردستی اس نے دیا تو مرزا صاحب لے لیے، اوڑھ لیا۔
جب اوڑھنے لگے صبح ہوئی تو بڑھیا نے آ کر پوچھا پسند آیا حضرت؟ گرمی لگی موسم کے حساب سے؟ تو کہنے لگے تیرا ناس ہو بڑھیا، پوری رات میں سو نہیں پایا۔ بڑھیا پریشان، کیا قصہ؟ تو کہنے لگی تو نے جو دھاگا سیا تھا وہ سیدھا نہیں گیا، وہ ایسے ایسے جا رہا تھا، اس کے ٹیڑھپن کو دیکھ کر کے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ تو ہو جاتا ہے، آدمی کا مزاج ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کا مزاج تو بہت مشہور تھا، مرزا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مزاج تھا تقریباً۔ وہ بھی بہت اہتمام سے اس چیز کا خیال کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ ہوتا تھا حضرت کہ جیسے آپ لوگ بیٹھیں گے ایک آگے ایک پیچھے، یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ مجلس میں جیسے ہی کوئی دور سے بندہ آئے تو بیٹھنے والوں کو اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہٹ کر کے اس کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا، نبی علیہ السلام کے زمانے کی۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ مولانا آپ اس طرح کیوں بٹھاتے ہیں، ایک ساتھ گھومپو گھومتا بٹھا لو۔ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ جو ایک ساتھ مجموعہ بٹھانا ہے نبی علیہ السلام کے درس کے معمول کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ جو روایات میں آتا ہے کہ آپ اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ ہر آدمی آپ کو دیکھ سکتا تھا، ہر شخص کو آپ دیکھ سکتے تھے۔ آج بھی مسجد نبوی میں آپ لوگوں میں سے جس نے دیکھا ہو حلقے تعلیم کے اسی طرح لگے رہتے ہیں، گول لوگ بیٹھتے ہیں، 1 2 3 اس طرح پڑھ کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ تو مرزا صاحب کا مقام حالانکہ شاہجہاں ہے، لیکن عزت و مرتبت اللہ نے کس کو دی؟ مرزا مظہر جانے جانا کو دی۔ تو حکومت علیحدہ چیز ہے، عزتوں کا ملنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، چلو یار بات لمبی ہو جائے گی، لیکن زور سے آتا ہے تو سنا بھی دینا چاہیے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ حکومت ان کو مل گئی اور لمبا عرصہ انہوں نے گزارا دکن میں، 30 سال تقریباً ہمارے دکن میں گزارے انہوں نے، تو یہاں ان کے پاس ایک بہروپیہ آتا تھا، مختلف ڈرامے کر کے پیسے وصول کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس کو گھاس نہیں ڈالی، کبھی اس کو کچھ نہیں دیا۔ جب بھی آتا تھا بھیس بدل کر آتا تھا، پہچان لیتے تھے، اس کو کچھ دیتے نہیں تھے۔ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ یار اس سے کام نہیں بنتا، چلو اب بابا گیری کرتے ہیں۔ سمجھتے بابا گیری؟ ایک ہوتا ہے دادا گیری اور ایک ہوتا ہے بابا گیری۔ آج کا زبردست کاروبار، پگڑ وگڑ بن لو، داڑھی واڑی چھوڑ لو، لحاف یہ کیا بولتے ہیں زلفیں چھوڑ لو، بسم اللہ اللہ، کوئی نہ کوئی بکری پھنسی جائے گی جال میں، علاج ہو یا علاج بگڑ جائے وہ بات کی بات۔ ارے نہیں بھائی اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، پہلے اپنا جو پیٹ بھرنا تھا 1 مہینے کا راشن وہ تو لے لو، بعد میں یہ کہو کہ نہیں بھائی اب تو ہمارے بڑے کو بلانا پڑے گا، ان کے بڑے کو بلانا، وہ ان کے کچھ نہیں ہے معاملہ۔ تو اس نے سوچا کہ ابھی ہم بابا گیری کرتے ہیں۔ علاقے سے باہر گیا، بہت دور جا کر کے ایک پہاڑ پر رہنے لگا، سارا حلیہ بدل لیا، لوگوں کی عقیدت آ گئی، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں آتا تھا اس کو، سورہ فاتحہ تک بھی پڑھنے نہیں آتا تھا، لیکن لباس کی وجہ سے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں بہرحال۔ تو اب ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو اس کی شہرت ہو گئی، کوئی اللہ والے آئے ہیں پہاڑ کے دامن میں اور ان کی بڑی عزت ہے، لوگ ہاتھ چومنے لگے، پیر چاٹنے لگے، ان کے ہاتھ پیر دبنے لگے۔ اورنگزیب کے کان میں بھی پہنچ گئی آواز کہ کوئی اللہ والے آئے ہیں، اور ان کے مزاج میں دینداری بہت تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اللہ والے ہیں تو ملاقات کرنے چلتے ہیں۔ پہنچے اللہ والوں کے پاس، تو پہلے تو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت آپ کی زیارت کے لیے آپ کو بلانا چاہتے ہیں، تو کہا کہ ہم نہیں آتے، ہم بادشاہوں کے دربار میں نہیں آتے۔ تو اب اور عقیدت بڑھ گئی کہ ارے یار یہ تو دنیا کو لات مارنے والے اللہ والے، چلو پہنچتے ہیں۔ بڑے ساز و سامان کے ساتھ پہنچے، گئے، بڑے ادب سے بیٹھے، بادشاہ سلامت، بات چیت ہوئی، کہنے لگے کہ حضرت دعا کر دیجئے، مراٹھوں سے مقابلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کامیاب کر دے گا۔ تو اتفاق سے وہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی، اب ان کے دل میں اور عقیدت بڑھ گئی، تو انہوں نے بڑے ہدایات دیے، بہت سارا مال و دولت اس کو دیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو اللہ سے لینے والے ہیں، دنیا سے ہم تھوڑا ہی لیں گے، لے جاؤ اس کو۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور پھر جانے لگے۔ جب بہت دور تک گئے تو اس نے دوڑ کر آواز لگائی، بادشاہ سلامت 1 سیکنڈ رکیے، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟
کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگا کہ میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو آپ نے کبھی گھاس تک نہیں ڈالی۔ تو اورنگزیب حیران ہے کہ یہ کیا، میں نے تجھے کیسے نہیں پہچانا؟ چل میں تیری ذہانت پر، تیری ہوشیاری پر میں تجھے کوئی منصب دینا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت اب تک تو دنیا دار تھا، دھوکہ دیتا رہا، دنیا کے نام پر کچھ نہیں ملا۔ جب کسی اللہ والے کا لباس میں نے اختیار کر لیا، حلیہ اللہ والوں جیسا بنا لیا، تو اب مجھے دنیا اپنی خواہش سے زیادہ ملنے لگی۔ تو بس لباس کی نقل پر جب اللہ اتنا دے رہا ہو تو حقیقت میں اگر میں اللہ والا بن جاؤں تو اللہ مجھے کتنی عزتوں سے نوازے گا۔ میں توبہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میرا آپ سے اب کوئی تعلق نہیں۔ وہ بندہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ پھر وہ ایک اللہ وقت کے ولی بن گئے۔ تو عزتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، حکومتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ چھوٹی مثال اور دے دیتا ہوں، مسجد کے صدر صاحب کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی امام صاحب کی رہتی ہے۔ ایک ہے پوسٹ، عہدہ، چنندہ۔ اب بعض فیک ووٹرز بھی ہیں آج کل، ووٹ چور صدر بھی ہو رہے ہیں ہر جگہ۔ ہاں یہ بھی تحریک چلانی چاہیے۔ ووٹ چور حکومتیں جیسی بن رہی ہیں، ووٹ چور صدر بھی مسجد میں بن رہے ہیں، ان سب کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ میں نے صرف یہ سمجھانا چاہا کہ دونوں الفاظ اللہ نے علیحدہ کیوں ذکر کیے، یہ سمجھانا چاہتا تھا۔ تؤتی الملک من تشاء۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو حکومت میں آنا چاہیے تب ہی عزت ملے گی، قرآن کے حساب سے تو وہ نعرہ غلط ثابت ہو رہا، اس لیے کہ حکومت میں آنا عزت میں آنے کے حساب نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو ہمیں فکر کس بات کی کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے کیا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دے دیا، اللہ ہماری عزت اللہ نے برقرار رکھی اسلام کے ذریعے سے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، حضرت عمر نے فرمایا اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے۔ فمہما نبتغی العز من غیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ ہم جب بھی عزت کو اس جگہ تلاش کریں گے جہاں سے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی، جہاں سے اللہ نے ہمارے لیے عزت نہیں رکھی، اگر ہم عزت اس مقام پر تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ عزت کہاں رکھی اللہ نے؟ اسلام میں۔ تو آج ہم کو فکر کرنی ہو تو اسلام کی طرف لوٹ کر دین اسلام کو زندگی میں داخل کر کے 100% دیندار بننے کی ہم کو کوشش کرنی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے اللہ چاہیں، جسے اللہ آپ چاہیں اسے آپ ذلیل کر دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آپ ہی کے قبضے میں ساری بھلائیاں ہیں۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آگے فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں۔ وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ آسان ہے، موسم جب بدلتا ہے رات چھوٹی اور دن بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جب گرمی کا موسم ختم ہو کر سردی کی راتیں آتی ہیں تو دن چھوٹا اور رات بڑی ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی دن ہے بظاہر، لیکن اس کا کچھ حصہ رات میں چلا گیا، کچھ حصہ رات کا دن میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں، تو پورا دن رات بننا مقصد نہیں ہے، کچھ حصہ دن کا رات میں چلا جاتا ہے۔ فجر جب دیر سے ہوگی 6 بجے کے بعد تو ظاہر ہے کہ یہ جو حصہ تھا پہلا یہ رات میں چلا گیا۔ مغرب جب دیر سے ہوگی تو دن جو ہے رات میں داخل ہو گیا، اور جب مغرب پہلے ہونے لگے گی تو رات دن میں داخل ہو گئی۔ اس طرح سے اللہ نے نظام بنایا۔ دوسرا فرمایا تخرج الحی من المیت، تخرج المیت من الحی، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ اس سلسلے میں 3-4 اقوال منقول ہیں۔ سب سے پہلے تو مثال تقریباً تمام ہی مفسرین نے دی کہ انڈا نکلتا ہے جاندار پرندے سے یا مرغی سے، یا کوئی ایسی چیز جو انڈا دینے والی ہو وہ جاندار ہوتی ہے، انڈا بے جان ہوتا ہے، اور پھر اسی انڈے کو ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد اسی بے جان میں سے اللہ تعالیٰ جاندار کو نکالتا ہے۔ ایک یہ تفسیر کی گئی۔ ایک تفسیر جو علماء عرب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عالم کے گھر میں کسی غیر عالم کو پیدا کر دیا، تو یہ
کسی غیر عالم کے گھر میں کسی عالم کو پیدا کر دیا تو غیر عالم کی تشبیہ میت سے اور عالم کی تشبیہ زندہ سے کی گئی ہے۔ تخرج الحی من المیت، کہ آپ نے کسی غیر عالم کے گھر میں عالم کو پیدا کر دیا، آپ نے کسی عالم کے گھر سے غیر عالم کو پیدا کر دیا۔ تخرج المیت من الحی، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ انبیاء کے گھروں سے بھی اولادوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بھی حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی، تو یہ بھی ایک اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ کبھی کسی کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی کسی مومن کے گھر کافر پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم کو دعا مانگنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اور یہ بھی دعا مانگنا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ فرماتے ہیں وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، حساب ہمارے اعتبار سے نہیں، اللہ کے اعتبار سے۔ اور بعض روزی اللہ ایسی عطا فرماتا ہے کہ اس کا آخرت میں بھی اللہ حساب لینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو